الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، منافقین کی بات ہو رہی تھی. اللہ کا منشا یہی ہے کہ ہر چیز اپنی حیثیت اور حقیقت کے مطابق سامنے آئے. جس طرح فرمایا لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. ہر ایک انسان کے لیے ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے، اور ہدایت کیا ہے اور ضلالت و گمراہی کیا ہے. منافقین کی اب نحوست آ چکی. اب اس صنف کو ختم ہونا تھا. یا تو کل کر ایمان یا کل کر کفر. ان کی عادات و اطوار کی باتیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو یہ مثال دے دی گئی کہ جس طرح ایک سو کی بہت بڑی لکڑی، ایک درخت کا سو کا تنا آپ کے سامنے یا بارش کے سامنے پڑا رہے، سالوں سال اس پر بارش برس جائے پھر بھی اس سے خیر کی امید نہ کریں، وہ درخت نہیں بنے. ان منافقین کی حالت بھی یہ ہے کہ آپ کی محفل میں آتے ہوئے بھی یہ اندھے ہو کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جب آتے ہیں تو ان کو لینے کی نیت ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے غضب مزید ان پر مسلط ہوتا ہے. اور ان کی ایک عادت یہ کہ ان کو بتا دیا گیا کہ تعالو، اگر انہیں بتا دیا جائے، یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اگر ان کو بتا دیا جائے کہ تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، آ جاؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں. جو کچھ غلطی ہو گئی، نفاق ہو گیا، سب اپنے آپ کو صاف کرو، اور اللہ کے رسول بھی دعائے استغفار فرمائیں گے. لووا رؤوسہم، وہ بطور طنز اقرار کیا تو ہاں ہاں واقعی واقعی، لیکن ان کا مقصد ماننا نہیں ہوتا. طنز لووا رؤوسہم، خوب ہلاتے ہیں اپنے سر، اقرار کی کیفیت الحالت. لیکن رأیتہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، لیکن آپ انہیں مشاہدہ فرمائیں گے کہ باوجود اس کے کہ سر بھی ہلا رہے تھے اور اظہار آمادگی بھی کر رہے تھے، یہ آپ سے روگردانی کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی
متکبرانہ ڈال چھال میں، اسے گویا کہ بہت بڑا معرکہ سر کر کے واپس جا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دعا استغفار کے لیے درخواست نہیں کی، استدعا نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو یہ حالت و کیفیت قبول ہے تو اعلان بھی سن لیجئے اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ، سواء علیہ، اب ان کے حق میں یہ بات بالکل یکساں ہے، پیغمبر سے فرمایا جاتا ہے، اس رسول سے جو بشیر و نذیر ہے، خیر خواہ انسانیت سے فرمایا جا رہا ہے کہ اب ان کی بات ختم ہو گئی، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان کے حق میں تو یہ بات برابر ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں یا ان کو ان کی حالت زار پر رہنے دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لن یغفر اللہ لهم، لن یغفر اللہ لهم، کبھی بھی اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ رسول کی محفل میں اندھے بن کے آنا اور اندھے بن کے جانا تباہی ہے، رحمت منور پوری دنیا کے لیے، جس کو دیکھتے ہی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کا مشاہدہ فرماتے ہی کہا اپنے دل سے، یہ آدمی کذاب نہیں ہے، یہ آدمی 100% حق اور سچ، ایسے چہرے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ ان کے لیے حقائق تو بعد میں ثابت ہوئے، پہلے تو انہوں نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور دیکھے، اور ان بدبختوں کو دیکھ لو، روزانہ آتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، قرآنی آیتیں سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندھے ہو کر چلے جاتے ہیں، یصدون وهم مستکبرون، چلتے ہیں یہاں سے ٹکراتے ہوئے آپ کی فرمودات اور آپ کی محفل میں ہونے والی سعادت اور بات، اور جا رہے ہوتے ہیں تکبر کی حالت میں، غرور کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، جانے دیجئے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ حقیقت بھی یہی ہے، اللہ رب العزت قانون شکن قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق وہ جو اللہ کے ہر حکم حدود توڑ دے، حکم اللہ کا ہو اور وہ توڑتے پھرے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور ہدایت کے دروازہ بند ہونے کی صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح چلتے رہیں گے، عقیدے میں انحراف، اعمال میں انحراف، ہر چیز میں گمراہی، اور مرتے مرتے سیدھے جہنم۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ کا معنی بھی نہیں ہے کہ ان کی جب حالت اور کیفیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت بھی ان کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور اسی طرح جیتے رہیں گے، اسی حالت میں مریں گے، اور دوبارہ جب زندہ ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت خامیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے دین و دنیا کی سعادت کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ